پھر دوبارہ آئے ہیں، ہن ملن نہیں آ رہے، ہن چھری لکائی ہوئی ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ابراہیم جاؤ بچے کو ذبح کر دو۔ چھری لے کر باپ چلا، 1500 کلومیٹر کا سفر۔ سارے راستے کیا سوچ ہوگی کہ میں چھری چلاؤں گا، اے بکرا تھوڑا میرا چاہیں تو بکرا ذبح ہویا کہ عید پڑھ کے گئے اس بکرا تو نہیں کومنا، پتر کومنا ہے۔ عمر کتنی ہوگی؟ 92 سال۔ 92 سال ایک بندے کو مرغی نہیں کوئی جن تو پتر کومن دا حکم آ گیا۔ بڑے شیطان کے یوں منہ کرو ادھر لیفٹ، ادھر سے منہ کرو تو رائٹ۔ دو پہاڑ آپس میں ملتے تھے، اس میں ایک اونٹ بن جاتی تھی، وہاں باپ بیٹا کھڑے ہوئے، 92-95 سال کی عمر ہے اور آگے معصوم پھول ہے، بچہ تب پرایا بھی ہوئے تو پیارا لگتا ہے۔ اپنا جگر، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا، کیا کہتے؟ تو آگے بیٹا کہتا تسی خواب دیکھیا، میرا کی قصور کہ میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرتا ہوں۔ تو آگے اسماعیل کہتے ابا میرا کیا قصور ہے، خواب تو آپ نے دیکھا ہے، میں تو آپ کی اکیلی اولاد ہوں، مجھے کیوں ذبح کرتے؟ جواب سنو، یا ابا تفعل، میں قربان جاؤں قرآن کے اس تعبیر پر۔ اسماعیل علیہ السلام کے جذبات کو دو لفظ، یا ابا تفعل، یا ابت افعل، کیا تسلیم و رضا ہے۔ ترجمہ جو بھی ہے، فرمایا دیر کیوں کر رہے ہو؟ اس سے جو نکلتا ہے نا ایک خوبصورت مفہوم، وہ ہے ابا تو دیر کیوں کر رہے ہو؟ تو حیران ہو گئے، تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے، اب مجھے ذبح کرنے کا کہہ رہا ہے، تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، آپ کے بدلے میں جنت، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی اور آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اس میں کیا گھاٹا ہے؟ آئے خیال پیچھے چلا گیا ماں کی طرف، کہنے لگے ہاں میری ماں نو بڑا دکھ ہوئے، تو پھر اپنا کرتا اتار، کہا ابا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، جب میں کبھی یاد آیا کروں گا تو یہ کرتا دیکھ لیا کرے، اور مجھے اپنے کرتے میں یہیں دفن کر دینا، مجھے ادھر نہ لے جانا، یہیں دبا دینا، شاید میری ماں میری ذبح شدہ لاش دیکھ نہ سکے۔ 8-9 سال کا بچہ خلیل اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے بابا، شاید میرا پاؤں یا ہاتھ تجھے لگ کے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ، مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں آنکھوں میں آنکھیں پڑیں اور تیرا دل نرم ہو جائے، تیرا ہاتھ نہ کمب جاوے، میرے رب دے امر اس دیر نہ ہو جا کر۔ ان کو ماننے والی امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر گزارا نہیں، رشوت کے بغیر گزارا۔ آگ لگا دو اپنی تاریخ کو، جاؤ جو مرضی کر، جو مرضی گندگی کھانی ہے کھاؤ، اللہ کی جنت جہنم کو بھلا دو، جو کرنا ہے، لیکن تمہارے بھلانے سے حقائق نہیں مٹ سکتے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اور حلال حرام پہ فیصلے بھی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، کوئی بکرے دے ہاتھ پیر تو نہیں بننے جا رہے، پتر دے ہاتھ پیر بننے جا رہے ہیں، الٹا لٹھایا، ایک ہاتھ میں چھری، ایک ہاتھ میں سر کے بال، گوڈا کانڈتے رکھے، گھٹنے کو کمر پہ رکھ، یوں بال پکڑے اور چھری، اور ایسے یوں آسمان کو دیکھا، فرمایا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا؟ یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ہو گئی؟ نہیں کبھی نہیں، یا کوئی میرا امتحان ہے؟ یا اللہ میرے دل میں تو ہی تو ہے، لاکھوں اسماعیل تجھ پہ قربان۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک یہ جو واقعہ سنا رہا ہوں، جب ابراہیم کی فریاد 7 آسمانوں میں گونجی تو نہ رونے والے فرشتوں کے بھی چیخیں، اور ایک طائف کی وادی میں جب میرے نبی کو پتھر پڑے اور آپ بے ہوش ہو کے گرے تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی۔ اب چھری جو چلائی، میرے رب کا امر آ گیا، نہیں کاٹو گی،
نہیں کاٹو گی، یہ نہیں کہ یہاں کوئی لوہے کا ٹکڑا آ گیا یا چھری موم بن گئی یا اے ٹوٹا لوہا بنیا. چھری تیز تھی، گوشت نرم تھا. عرش والے نے کہا نہیں، چھری کیسے کٹے؟ آگ نہ جلائے. اب کیسے جلائے؟ مچھلی کے پیٹ میں جا کے موت مت آئے. اب کیسے موت آئے؟ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ نہیں چلی. اٹھے جا کے پتھر پہ تیز. یہ علماء نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو. قربانی کے مسائل میں آتا ہے، قربانی کے مسائل میں، کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو کہ جانور کو تکلیف نہ ہو. پتر دیسا میں چھری تیز ہو رہی، میں چلتی کیوں نہیں؟ جب چوتھی دفعہ پکڑی ہے تو اللہ نے کہا جبریل جلدی کر، میرے خلیل نو جلا لایا ہے. امتحان پاس ہو گیا. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. پٹی باندھی تھی آنکھوں پر، چھری جو چلائی چل گئے. آنکھوں سے پٹی اتاری تو سامنے چھترا اور آگے اسماعیل اور ساتھ جبرائیل، دونوں مسکرا رہے ہیں اور چھترا سامنے پڑا. میرے نبی ساری زندگی دو چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی میں، ایک امت کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے. حج کے موقع پہ 63 اونٹوں کی قربانی دی. جس امت کے پاس یہ تاریخ ہو ان کے پاس کہاں سے گنجائش لاؤں جھوٹ کی، فساد کی، منافقت کی، زناکاری کی، بدکاری کی، جوے کی. کتنی میرے نسل کے بچوں کو اسی تلمبے میں رہنے والوں نے نشوں پہ لگا کے، ارے میرے بھائی کیوں لوگوں کے چراغ گل کرتے ہو چنگ ٹکوں کے پیچھے؟ کیا اللہ کے سامنے نہیں جانا؟ کتنے بچوں کے میں علاج کروا چکا ہوں، لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہوں کہ غریب لوگ اج میرا پوتر نشے تے لگ گیا ہے تو بھجوا. اب تک کتنے بچوں کو میرے اللہ نے ذریعہ بنایا مجھے. تو میں جب تک یہ اڈے والے بند نہ کریں میں کہاں سے اتنے لاؤں اسباب کے ایک ایک کا علاج کروں گا. لیکن یہ میرا پیغام ہے کہ مرنا انمیت مرنا آسان. موت کو حسین نے بھی گلے لگایا تو چھڑیا یزید نے بھی نہیں موت نے. آج فیصلہ ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. آج ایک پاسے ہو جاؤ. یہ دنیا تو لمبا نہیں ہے کہ نشے دے اڈے چلاؤ، چرس افیم صرف ہیروئن دے اڈے چلاؤ، بدکاری دے اڈے چلاؤ. آج ادھر آ جاؤ. ہاں میں یہ کہا کرتا ہوں، چھری چلی اسماعیل پر، اللہ نے نکال لیا. پھر 2000 سال کے بعد میرے نبی کے باپ کی باری لگ گئی. لمبا قصہ ہے، ٹائم ختم ہے. چھری چلنے لگی میرے نبی کے والد عبداللہ پر، اللہ نے نکال لیا. 100 اونٹ ذبح کروائے اور ان کو نکال لیا. لیکن چھری نے چلنا ضرور تھا، اس لیے کہ زمین کو پانی نہ ملے تو وہ سرسبز نہیں ہوتی. میرے نبی کے گلشن کو پانی کی ضرورت ہے اور تھی اور رہے گی. تو میرے نبی نے اپنی اولاد کا خون پیش کیا، اپنے صحابہ کا خون پیش کیا، اپنا خون پیش کیا. احد کی وادی میں آپ خون و خون ہو گئے، دان ٹوٹ گئے، چہرہ خون آلود ہو گیا. اسماعیل چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے، حضرت عبداللہ چھری کے نیچے سے نکال لیے گئے. جب میرے نبی کے نواسے کی باری آئی تو چھری کو چلنے کا حکم. پھر حسین کی بھی کٹی اور عبداللہ کی بھی کٹ اور علی اکبر کی بھی کٹی اور قاسم کی بھی کٹے اور جعفر کی بھی کٹے، عون کی بھی کٹے، عبداللہ کی بھی کٹے. سارے آل رسول کے نام بتا رہا ہوں جو کربلا میں شہید ہوئے. 17 آل رسول میں سے شہید کیے گئے، باقی تو سارے غلام تھے. 17 میرے نبی کے گلشن کے پھول تھے. ہاں انہیں کھاد بننا تھا. میرا اللہ چاہتا تو ان واقعات کو روک سکتا تھا، لیکن اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ میرے رب کی سنت. ہمارے لیے کربلا نہیں ہے. ہمارے لیے کربلا کیا ہے؟ جھوٹ چھوڑو، زنا چھوڑو، شراب چھوڑو، جوا چھوڑو، سود چھوڑو، ظلم چھوڑو، ذاتی چھوڑو،
الزام تراشی چھوڑو، ماں باپ کی نافرمانی چھوڑو، بیویوں پہ ظلم چھوڑو، لوگوں کے حق مارنا چھوڑو، لوگوں کو بے عزت کرنا چھوڑو، جھوٹے مقدمے چھوڑو، جھوٹی گواہیاں چھوڑو۔ ہمارے لیے یہ چھوڑنا ہے، ہمارے لیے یہ چھریاں ہیں۔ چلاؤ چھری اپنے جذبات پر، احساسات پر، ان غلط خیالات پر جو کل کو اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں ہمیں شرمندہ کر دیں گے، ہم آنکھ نہ اٹھا سکیں۔